سبسکرائب کیجئے پیام چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے لیٹسٹ اسلامک ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین محترم، موجودہ حالات کے پس منظر میں دو مسائل بہت زیادہ پوچھے جا رہے ہیں۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ کیا ماسک پہن کر کے نماز پڑھنا درست ہے یا نہیں، اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ سینیٹائزر کا استعمال کرنا کیسا ہے۔ جہاں تک ماسک پہن کے نماز پڑھنے کی بات ہے تو یہ بات ذہن میں رکھیں، حضرات فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ عام حالات میں جب کہ کوئی ضرورت نہ ہو، کوئی مجبوری نہ ہو، چہرے کو کپڑے سے، چہرے اور ناک وغیرہ کو کپڑے سے ڈھانک کر کے نماز پڑھنا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ مکروہ تحریمی اور حرام یہ اصطلاحی الفاظ ہیں۔ حرام اور مکروہ تحریمی عمل کے اعتبار سے، گناہ کے اعتبار سے برابر ہیں۔ فرق عقیدے کا اور اعتقاد کے اعتبار سے فرق ہے کہ حرام کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے، جبکہ مکروہ تحریمی کا انکار کرنے والا کافر نہیں ہوتا۔ اور فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ اگر انسان نے نماز کے دوران کوئی ایسا عمل کیا جو مکروہ تحریمی ہے تو اس نماز کو دوبارہ پڑھنا، اس نماز کا اعادہ کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ تو عام حالات میں جب کہ کوئی عذر نہ ہو، کوئی ضرورت نہ ہو، چہرے پر کپڑا وغیرہ ڈال کر کے، چہرے کو ڈھانپ کر کے، چہرے کو کپڑے وغیرہ میں یا اس جیسی کسی چیز میں چھپا کر کے نماز پڑھنا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ ماسک چونکہ ضرورت کی وجہ سے پہنا جاتا ہے تو وبا سے حفاظت کے لیے ڈاکٹروں کی نصیحت وغیرہ کے مطابق اگر کوئی شخص ماسک پہن کے نماز پڑھ رہا ہے اور اس کا مقصد وبا سے حفاظت ہے اور ضرورت کی وجہ سے ڈاکٹروں کی نصیحت کے مطابق وہ ماسک کو پہن رہا ہے، تو ایسی ضرورت اور مجبوری کی حالت میں ماسک پہن کر کے نماز پڑھنا جائز ہوگا اور یہ نماز اس کی بلا کراہت درست مانی جائے گی۔ جہاں تک رہی بات سینیٹائزر کے استعمال کی، تو اس کے استعمال میں شک و شبہ اس لیے پیدا ہو رہا ہے کہ اس میں الکحل شامل ہوتا ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہر قسم کا الکحل حرام اور نجس نہیں ہے۔ الکحل مختلف چیزوں سے تیار کیا جاتا ہے، انگور سے، کشمش سے، کھجور اور چھہارے سے جو الکحل تیار ہوتا ہے، ان چار چیزوں سے جو الکحل تیار ہوتا ہے، یعنی انگور، کشمش، کھجور اور چھہارا، ان چار چیزوں سے جو الکحل تیار کیا جاتا ہے وہ حرام ہے، نجس ہے۔ معمولی مقدار میں بھی ہو تو بھی حرام اور نجس ہے، لیکن ان چار چیزوں کے علاوہ دیگر چیزوں سے جو الکحل تیار ہوتا ہے وہ حرام اور نجس نہیں ہے، اس کے استعمال کی گنجائش ہے۔ ماہرین نے، تحقیق کرنے والوں نے لکھا ہے کہ عام طور پہ پرفیوم میں، دواؤں میں، سینیٹائزر وغیرہ میں جو الکحل استعمال ہوتا ہے وہ ان چار چیزوں کے علاوہ دیگر چیزوں سے جو الکحل تیار ہوتا ہے، جیسے کہ آلو سے، گیہوں سے، اسی طریقے سے گنا سے، شکرقند سے اور مختلف قسم کی لکڑیوں سے جو الکحل تیار ہوتا ہے ان کا استعمال عام استعمالی چیزوں میں کیا جاتا ہے۔ تو چونکہ چار چیزوں کے علاوہ دیگر چیزوں سے جو الکحل تیار ہوتا ہے وہ حرام اور نجس نہیں ہے، اس کے استعمال کی گنجائش ہے، اس لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ پرفیوم کے استعمال کی گنجائش ہے، دواؤں کے استعمال کی گنجائش ہے، اسی طریقے سے سینیٹائزر کے استعمال کی بھی گنجائش ہے، کیونکہ تحقیق کرنے والوں کے مطابق ان چیزوں میں جو الکحل استعمال ہوتا ہے وہ ان حرام الکحل کے علاوہ جو دیگر الکحل کی قسمیں ہیں ان کو ان چیزوں میں استعمال کیا جاتا ہے، اس لیے موجودہ حالات میں سینیٹائزر کے استعمال کی اجازت ہے، گنجائش ہے، اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی حالات کو بہتر فرما دے
اور ہم سبوں کو ہر فتنے سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔